بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عقیدہ کا آج دوسری کلاس ہے۔ عقیدے کے سلسلے میں ٹاپک جو ہے ہر قسم کی تعریف کا مستحق کون ہے۔ تو کل ہمیں سنے تھے کہ اللہ رب العالمین جو دین مجھے اور آپ کو دیا ہے، جو اسلام مجھے اور آپ کو دیا ہے، اسی اسلام سے، اسی راستے سے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں، اللہ تک ہم پہنچ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی پہچان، اس کا تعارف ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہم کل سنے تھے۔ آج پوری زمینوں اور آسمانوں میں، تمام چیزوں میں سب سے زیادہ تعریف کا مستحق کون ہے؟ تو قرآن مجید کے اندر اگر ہم غور کرتے ہیں تو سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس کا معنی کیا ہے بولے تو سورہ لقمان آیت نمبر 27 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خود اپنا تعارف کرتے ہوئے، کہ زمین کے اندر جتنے بھی درخت ہیں سب کو قلم بنا لیے جائیں، اور جتنے بھی سمندر ہیں سب کو انک بنا لیا جائے، یا اس سے بھی بڑھ کر ہوں، تو تمام کے تمام درختوں سے انک کے ذریعے سے اللہ کی تعریف لکھتے جائیں، اللہ کی بڑائی لکھتے جائیں، یہ سب سوکھ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ کی تعریف باقی رہے گی، ختم نہ ہوگی۔ تو اس سے جو بات ہمارے کو معلوم ہوتی ہے، تیسیر الرحمن کی تفسیر کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جتنے بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، یعنی تمام تعریفیں اسی اللہ کو پہنچتی ہیں، کیونکہ اللہ نے سورہ انعام کے آیت نمبر 1 میں اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ یعنی اس آیت کے اندر جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ روشنی کو پیدا کیا، اور اندھیرے کو اللہ ہی نے پیدا کیا، اور زمینوں اور آسمانوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا، مگر یہ کافر لوگ ایسے تلے ہیں کفر کے اوپر، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اپنے رب کے اللہ ہونے پر وہ پہچان نہیں پا رہے، وہ اپنے آپ انصاف نہیں کر پا رہے۔ تو تیسیر الرحمن کے اندر یہ بات ہے کہ جب اندھیرے کو، اجالے کو، اور زمینوں کو، آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات جب اکیلی اللہ کی ہے، تو تعریف بھی اسی کی ہونی چاہیے، تعریف بھی اسی اللہ کی ہونی چاہیے۔ تو امام ابن کثیر علیہ الرحمہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تعریف، اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے وہ اللہ کی جتنی تعریف ہے، بڑائی ہے، بیان کرتے جائیں، سمندر صرف 7 بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں تو اللہ کی تعریف کمپلیٹ ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی زیادتی کا مثال دینا مطلوب ہے، زیادتی بہت زیادہ اگر اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھتے جائیں تب بھی ختم نہیں ہوگا، یعنی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ یہ تعریف ایسی ہے، امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس کی تعریف اس ناحیے سے کہ زمینوں اور آسمانوں کو، پوری کائنات کو، اندھیرے کو، اجالے کو، سب کو پیدا کرنے والی ذات جو ہے اللہ کی، تو اس ناحیے سے آپ اس کی بڑائی جتنی بھی بیان کرو بہت کم ہے۔ اسی طرح ہم اگر غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم سب کو بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، اور اچھے کام کرنے والوں کو اللہ جنت میں داخل کرتا ہے، اور برے کام کرنے والوں کو اللہ جہنم میں داخل کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین۔ تو جنت میں جانے والے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کرتا ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ سورہ اعراف کی آیت ہے یہ، آیت نمبر 40 اس میں کیا ہے بولے تو وہ لوگ جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو پاک رکھتے تھے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتے تھے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، یعنی چغلخوری، غیبت، یہ سب جو بھی ہیں، جو بیجا، بہتان، تراشی، ان تمام سے اپنے دل کو صاف رکھتے تھے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم بہترین جگہ ہم عطا فرمائیں گے، تجری من تحتها الانہار، ایسے محلات ہم دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ تب کہیں گے کیا بول کر وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دیا، جس نے ہمیں اسلام سے نوازا۔
وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تو اس آیت کا بھی یہی مطلب ہے، معنی اور مفہوم ہے کہ الحمد، آپ سن رہے ہیں ہر بار الحمد الحمد، اس کا معنی بھی یہ کہ ہر قسم کی تعریف، تمام قسم کی تعریفیں، جو بات تعریف کے مستحق ہو سکتی ہے وہ اللہ رب العالمین کو سب سے پہلے پہنچتی ہے، کیونکہ تمام چیزوں کو اسی نے بنایا، تمام کائنات کو اسی نے بنایا. تو اس آیت میں بھی جنتی اعراف کریں گے، اپنے آپ کو اقرار کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم کو اللہ نے ہدایت دیا. اس ضمن میں ایک واقعہ مجھے یاد آیا، بڑا پیارا واقعہ. حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں صبح فجر کی نماز کے بعد ہمیشہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے یہ، میں ہمیشہ فجر کی نماز کے بعد لوگوں سے میل جول کے لیے ایک چکر مارتا تھا، ایک چکر کاٹتے تھے. میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے شروع کرتا. وہ بتا رہے ہیں عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا موجود رہتی تھی، تو وہاں جا کر سلام کر کے میں جانے کی کوشش کرتا تھا. تو جب وہ دروازے کے پاس بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نماز میں کھڑی ہیں اور چاشتے کی نماز، فجر کی نماز کے بعد جو نماز ہے چاشتے کی نماز میں کھڑی ہیں اور نماز میں خلط کر رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں. ایک ہی آیت ہوگی، وہ آیت یہ ہے قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. یہ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا دین اسلام کو دے کر، اور جہنم کے دردناک عذاب سے اللہ ہمیں بچا لیا. آیت کا ترجمہ ہے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، یعنی اللہ نے ہمیں احسان کیا، کیا کر کے؟ اسلام دے کر، اور جہنم کے دردناک عذاب سے ہمیں اللہ نے بچا لیا. ووقانا عذاب السموم. یہ آیت بار بار پڑھی جا رہے. کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جا رہے. حضرت عروہ کہتے ہیں میں تھوڑی دیر کے بعد، یعنی تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا، تب نماز ختم ہوگی، تب سلام کر کے میں چلا جاؤں گا. ماں ہیں، ام المؤمنین ہیں، ان کو سلام کرنے کے بعد ہی دوسروں سے ملنے میں جایا کرتا تھا. وہ کہتے ہیں اس کے بعد وہ ضرورت ہو جاتے ہیں، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پھر آتے ہیں، وضو بناتے ہیں، پھر آ کے دیکھتے ہیں وہی کھڑنا، ابھی نماز ختم ہوئی نہیں، اسی رکعت میں ہی، اور فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم پڑھتے جا رہے روتے جا رہے، پڑھتے جا رہے روتے جا رہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر کتنا بڑا احسان کیا، اس کو یاد کریں، تبھی جا کر وہ جنتی کہیں گے نا، جنتی کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ کہہ کر. اسی طرح وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے نبی آپ بتاؤ، یعنی ہر طرح سے شرک سے مبرہ ہے اللہ تعالیٰ، پاک ہے اللہ تعالیٰ، بری ہے اللہ تعالیٰ. اس ناحیے سے بھی وقل الحمد للہ الذی لم اتخذ ولدا، یعنی اللہ تعالیٰ کا اولاد نہیں، جیسا کہ لوگ بولتے ہیں یہود و نصارہ. یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. تو اس طرح سے جو کہنا یہ بہت بڑی گمراہی والی بات ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں آپ بولو وقل الحمد للہ الذی لم اتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اس آیت کا سورہ اسراء کی آیت ہے یہ. اس آیت میں بھی جو بات بتائی جا رہی شرک سے پاک، شرک یعنی ہر قسم کی عیبوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ شرک سے بری ہے. تو اس ناحیے سے یہ دعوت اللہ کے کام میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دے رہے ہیں. تو مشرکین کیا کرتے تھے؟ مشرکین جب طواف کرتے تھے تو کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک الا شریک لک بولتے تھے، یعنی الا شریک لک انہوں الگ پڑھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اے اللہ تیرے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں مگر ہمارے فلاں ہمارے اپنے معبود، وہ اپنے معبودوں کو بھی شریک کرتے تھے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے پاک ہے. تو اس ناحیے پر بھی کہ اللہ تعالیٰ کی تمام قسم کی تعریفیں، اگر ہم غور کریں گے دعاؤں میں، کھانے کے بعد ہم پڑھتے ہیں دعا،
یعنی جو روزی روٹی اللہ دیا ہے اس میں بھی اگر ہم غور کریں تو سبحان اللہ، ہمیں جو کھانا ہمیں ملتا ہے، نصیب ہوتا ہے، ایک ایمان والے کی بات یہی ہوتی ہے کہ وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی کہہ کر، اللہ مجھے کھلایا ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے۔ کپڑا بھی پہنتے ہیں، ہمیں کپڑا پہنتے ہیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی، یہ بھی پڑھتے ہیں ہمیں۔ یعنی یہ بھی جو کپڑے کو آپ غور کریں کہ کس طرح سے اللہ تاگوں کو بنایا، کیسے اللہ تعالیٰ کپڑوں کو بنایا، اور کیسے اللہ تعالیٰ کھانا ہمیں نصیب فرمایا، یہ ساری چیزیں۔ اور آخری جنتی جو ہے جنت میں جب جائے گا تو اس کے پاس 2 حوریں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا لک، الحمدللہ الذی احیا لک، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام قسم کی تعریفیں ہیں جس نے آپ کو ہمارے لیے پیدا کیا اور ہمیں تمہارے لیے پیدا کیا۔ اس طرح سے یہ جنت کے اندر بھی آخری جنتی کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے نوازیں گے۔ تو بہرحال یہ آج کا جو موضوع ہے، ہر قسم کی تعریفیں، یعنی تمام قسم کی تعریفیں اکیلے اللہ کو زیب دیتے ہیں۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ کی ابتدا بھی اگر ہم دیکھیں تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے، تو تمام تعریفوں کا مستحق اکیلا اللہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی تعریف کو پہچاننے اور اس کی تعریف ہمیشہ کرتے رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔